الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ خیریے آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو شیئر کریں۔ ورحمۃ اللہ۔ پیارے اور محترم بھائی، سوال آپ کا یہ ہے، حکومت IMF سے، ورلڈ بینک سے سود پر قرضے لیتی ہے۔ حکومتوں کا IMF، ورلڈ بینک یا کسی اور بینک یا دیگر ملکوں سے سود پر، ربا پر قرضہ لینا، کیا اس گناہ کبیرہ میں عوام اور جنتا یہ بھی شریک اور شامل ہیں؟ عوام اور پبلک کیا سود لینے دینے کے معاملے میں حکومتوں کے ان جرم میں حکومتوں کے ساتھ شامل اور شریک ہیں؟ جی محترم بھائی، بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ حکومتیں، صرف حکومت مت کہیں، حکومتیں IMF سے سود پر قرضہ لیتی ہیں اور عوام پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، کیا پبلک بھی حکمرانوں کے ساتھ جرم میں شریک ہے؟ جی ہاں، 100% شریک ہے۔ جن لوگوں نے عمران نیازی کو ووٹ دیا اور 71 سالوں کے اندر سود پر جو قرضہ لیا گیا، حکمرانوں نے 71 سالوں میں سود پر جتنا قرضہ لیا، عمران احمد نیازی نے تقریباً اپنے دور حکومت میں 3.5، پونے 4 یا 4 جتنے بھی بنتا ہے، عمران نیازی نے 71 سالہ سود پر قرضہ اپنے 3.5 سالوں میں لیا، نمبر 1۔ اب جتنے لوگوں نے بھی PTI کو ووٹ دیا، جس نے جہاں پر جس MNA اور MPA کو ووٹ دیا، اور ان MNA اور MPA نے مل کر حکومت کو بنایا، تو تمام کے تمام لوگ سود کے اس جرم میں عمران نیازی کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح حکومتیں IMF سے سود پر قرضہ لیتی ہیں اور اپنے ملکوں کا بجٹ بناتی ہیں اور پھر ملک کو چلاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آ چکا ہے۔ اب صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک پر IMF کا اقتدار ہے۔ جن لوگوں نے بھی آج کی تاریخ میں یا پچھلے 71 سالوں کے اندر اور آئندہ کو ووٹ دیا اور ووٹ دیں گے نون لیگ کو، وہ اس سود کے جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا اور آئندہ دیں گے JUI کو، وہ اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا اور ووٹ دیں گے PPP، پاکستان پیپلز پارٹی کو، وہ سود کے اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا، سپورٹ کیا، آئندہ ووٹ دیں گے، سپورٹ کریں گے کسی اللہ اکبر تحریک کو، کسی سمیع اللہ لمن حمیدہ تحریک کو، کسی التحیات للہ تحریک کو، کسی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ تحریک کو، وہ سود کے اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے اللہ پروردگار عالمین نے فرمایا وحرم الربا، اللہ نے ربا، سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، IMF سے مت ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، سود کو چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے درجات میں، سود کی منزلوں میں سب سے ہلکا ترین درجہ یہ ہے اَن کی ہر رجل امہ، نعوذ باللہ کہ بندہ اپنی ماں کا بلاత్కాر کرے، بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرے۔ یاد رکھیے کہ سگی ماں ہے، نکاح کرنا حرام ہے، باپ کی بیوی ماں ہے، نکاح کرنا حرام ہے۔ جس ماں سے بچپن میں 2 سال کی عمر میں دودھ پی لیا، اس ماں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تو ماں سے نکاح کرنے کا مطلب سیدھا
اپنی ماں کا بلاत्कार کرنا ہے، ماں کا ریپ کرنا ہے، ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، تو جب سود کے ہلکے درجے کے گناہ کا یہ حال ہے، سود کے بڑے بڑے درجات کا کیا حال ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ یہ کہہ کر آتا ہے کہ میں اس پاکستانی قوم کے لیے مسیح بن کر آیا ہوں، اور اگلے ہی دن پتہ چلتا ہے کہ یہ آنے والا مسیح دجال بن کر آیا ہے، آنے والا مسیح دجال بن کر آیا ہے۔ یہاں ان حکمرانوں نے یہ ریت اور یہ طریقہ بنا لیا کہ اپنے سے پہلے کو بلیم کرو، اپنے سے پہلے کو ذمہ دار بناؤ، اور اس بے وقوف قوم کو مزید بے وقوف سے بے وقوف تر بنا کر کے جاؤ۔ پٹرول 100 روپے کی حد کے اندر اندر تھا، پٹرول 100 روپے کی حد کے اندر اندر تھا۔ آنے والا بدبخت نیازی کہتا ہے چوروں نے حکومت کی اس لیے میں پٹرول 110 کر رہا ہوں، پہلے چوروں کی، ڈاکوؤں کی، اچکوں کی حکومت تھی، پٹرول 150 میں کر رہا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو مسیحا کہہ کے آنے والے قوم کے لیے مسیح دجال بن کر کے ثابت ہونے والے عمران نیازی نے IMF سے معاہدے کیے، لہٰذا ہم 30 روپے بڑھا رہے ہیں، معاہدے کیے ہم پھر 30 روپے بڑھا رہے ہیں، معاہدے کیے ہم پھر 30 روپے بڑھا رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ پٹرول کی قیمتیں، گھی کی قیمتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی جب تک کہ یہ نامراد پاکستان کا ستیہ ناش کر کے دم نہیں لے لیتے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، وہ JUI سے ہو، وہ PTI سے ہو، وہ جس بھی سیاسی جماعت سے ہو، ان میں سے کسی بھی جماعت کو ووٹ پول کرنے والا وہ سود کے اس گناہ کبیرہ میں، اس بربادی میں اور اس تباہی کے اندر برابر کا شریک ہے۔ ہاں جی، اور یہی وجہ ہے کہ آج پورا پاکستان اللہ کے اس عذاب کے لپیٹ میں آ چکا۔ غریب آدمی کہ جس کی دہاڑی 650 یا بمشکل 700 روپے ہے، ہاں جی، وہ جب وہی غریب آدمی 240، 35، 50 کا پٹرول لے گا تو تباہی ہوگی۔ جس کی دہاڑی 650 اور 700 ہے، وہ جب گھی کا 1 کلو 600 روپے میں لے گا تو تباہی اور بربادی پڑے گی، بے امنی اور بد امنی کو عروج حاصل ہوگا، اور یہی شیطان اور شیطانی قوتیں چاہتی ہیں، اور ان کے یہ اعلیٰ کار مسیح بن کر کے آنے والے، مسیح دجال کا کردار نبھانے والے پوری طرح قوم و ملک و ملت کی تباہی کے اندر سرگرم عمل ہیں، اور عوام کل انعام اس تباہی کے اندر ان دجالوں کے قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے چلتے جا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فتح مکہ کے موقع پر فرمایا سود ختم، ہم نے جتنا بھی سود دینا تھا 1 ٹکا اور 1 پیسہ بھی سود ادا نہیں کریں گے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہی مثال ہے کہ IMF کو 1 ٹکا اور 1 پیسہ بھی واپس نہیں کرنا، نہ سود پر قرضہ لینا ہے۔ لیکن بات یہ ہے ایمان کی رتی بھی اگر موجود ہو تو بات کرنے والا یہ بات کرے، اور اگر ایمان کی رتی اور ماسا بھی موجود نہ ہو تو ایسا شخص کہاں سے لائیں اور کہاں سے ڈھونڈیں؟ آؤ سب مل کر اپنی تباہی اور بربادی کا انتظار کرتے ہیں۔